اچھا، ہم اکثر آپ دیکھیں گے پیرنٹس کے رتبے پہ اور پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز پہ ہم نے بات کی ابھی، اور اس کے بعد ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں اکثر کہ جو بچے ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ لائف میں بہت سارے بہت خوش قسمت، یعنی کم ایسے خوش قسمت پیرنٹس ہوتے ہیں جنہیں اولاد بھی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ وہ سیٹسفائی ہوں کہ ہاں یار ہماری اولاد نے ہمارا نام بنایا، اور اولاد جو ہے وہ اتنی فرما بردار ہے کہ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں بچوں سے اب مخاطب ہوں کہ کبھی انسان سوچے کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے نا، تو جب شادی کے بعد ہی آپ اندازہ، میرے خیال میں سال 1.5 سال 2 سال، جب یعنی موسٹلی جو میجر سال 1.5 سال بعد آپ کے پاس اولاد آ جاتی ہے۔ اچھا، اولاد جب آتی ہے نا، اس کا احساس انسان کو یعنی اولاد ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کے کبھی ہم سے لوگ اس طرح بات کرتے تھے، جب ہم شادی نہیں ہوئی تھی ہم کہتے تھے یار کیا یعنی اولاد، لیکن جب ہوا، جب ہماری پہلی اولاد، تو پتہ چلا کہ واقعی میں اولاد کی جو محبت ہے نا، وہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، ماں ہو یا باپ ہو، وہ دونوں نا اپنا سکون، اپنی تمام چیزیں سیکریفائس کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ میجر ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، کچھ 20-25% اس کے اپوزٹ بھی چلے جاتے ہیں، جنہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اکثریت ماں باپ کی ایسی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ بہت بڑی سے بڑی قربانی بھی دے دیتے ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بچے نا جب بڑے ہوتے ہیں، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے اپنا سکون خراب کیا، اپنا ٹائم دیا، اور ان کی ہر وش پوری کی، اور پتہ لگا کہ اولاد اس کے بالکل اپوزٹ نکل آتی ہے، تو کبھی پوچھئے کہ پھر ان کے ماں باپ میں بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں، ایسے لوگ ہیں جو مجھے اکیلے میں بیٹھ کے اپنے یہ قصے بتاتے ہیں، اور وہ اندر سے رو بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنا درد کہیں بیان نہیں کر پاتے۔ تو ریزن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اولاد جس کے لیے ہم نے اتنا سب کچھ کیا، اور وہی اولاد جو ہے نا، یعنی جب ہماری امیدوں کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہے۔ بچے کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اور اچانک سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی لائف کے اندر کوئی بھی ایک شخص آیا اور وہ ٹھک کر کے اپنے ماں باپ کے اپوزٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو مجھ پہ یہ وقت آیا تھا تو میں نے اس وقت میرے پاس دو چوائسیز تھیں، کیا میں ماں باپ کو چھوڑوں یا پھر میں اپنی چوائس کی طرف چلا جاؤں۔ تو میں نے وہاں پہ اپنی جو چوائس تھی اس کو سیکریفائس کیا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو ضرور دیتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ، ماں باپ کا ایک جو درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، ماں باپ اچھے ہوں یا ماں باپ برے ہوں، کسی صورت کے اندر ماں باپ کا دل دکھانا جائز نہیں ہے۔ بہت اس کا، جسے کہتے ہیں، ناقابل تلافی اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سجدے کر لیں، آپ حج کر لیں، آپ عمرے کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، لیکن اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو آپ کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جن کے ماں باپ نے سب کچھ کیا اپنے اولاد کے لیے، تو ان کا سب سے بڑا فرض کیا ہونا چاہیے، وہ لڑکی ہو یا لڑکا، کہ وہ اپنے ماں باپ کی امیدوں کے اوپر پورا اتریں اور ان کا فخر کا ذریعہ بنیں۔ تاکہ وہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں آخر میں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے جب ہمارے سامنے آئے تو فخر سے ہم کہہ سکیں کہ ہماری اولاد ہے، لیکن انہیں شرمندگی کا باعث نہ بنے ان کے لیے، یا اندر سے کبھی ماں باپ کا جو ماں باپ ماں پھر بھی رو لیتی ہے، باپ روتا نہیں ہے، باپ اندر سے کڑ رہا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم ماں باپ کے اوپر جتنی ذمہ داری ڈالتے ہیں، پھر اولاد کے اوپر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کا سہارا بھی بننا ہے، اور ان کے سامنے کبھی ان کو یعنی ایسا کام نہ کریں کہ وہ دنیا کے سامنے شرمندگی کا باعث بنے، اور اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے باعث فخر ہونی چاہیے۔